أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سورہ نحل کی آیت نمبر 16 جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پچھلی آیت جو تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 102 تھی، اور اس سے پچھلی 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ بس یہ ایک ہی آیت ہو سکے گی درس میں، ایک ہی ہوئی تھی، اور پچھلی بار یہ کہا تھا اس سے اگلی بھی ایسی ہے کہ جو ایک ہی ہو سکے گی. پچھلی بار یہ بتایا تھا کہ جو پچھلے صحائف میں جو آیات نازل ہوتی اس میں سے بعض اللہ کے احکامات جو شرعی احکامات ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے تھے، قرآن میں تبدیل کر دیے گئے. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے خود کر لیا، کہ اس قرآن میں تبدیلی کی بات نہیں تھی، اس قرآن کی کسی آیت کی منسوخی کی بات نہیں تھی. وہ بھی اللہ کی آیات تھی جو پہلے آئی، اور قرآن نے خود کہا کہ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جو آیتیں بعض آیات وہ ہوتی تھی جو اس وقت پچھلے دور میں اس وقت کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی کا پیغام ساری دنیا میں نہیں پہنچ پاتا تھا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، تو نبی ایک محدود خطے کے لیے ہوتا تھا. اس لیے بعض شرعی احکامات میں صرف اس خطے کے لوگوں ہی کی مناسبت اور رعایت ہوتی تھی. آخری شریعت جب نازل ہو رہی تھی، آخری کلام جب آیا تو وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا، اس لیے کہ اب کلام سب جگہ پہنچے گا. سائنٹیفک ایکسپلوژن ہونے جا رہا تھا، اس وقت وہ نازل ہوا. اب کلام کو محفوظ رکھنے کے ذرائع بھی آ گئے تھے، مینس سادھن. تو پھر وہ جو ٹیمپریری کچھ احکامات ہوتے تھے پچھلی شریعتوں کے اندر، جو جس میں صرف لحاظ رکھا جاتا تھا صرف وہاں کے لوگوں کا، انہیں منسوخ کر دیا گیا. ان کی جگہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہونے والے احکامات آ گئے. آخری شریعت تو یہ کہا تھا کہ ہم جن آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں ناتی بخیر منہا، ان سے بہتر لاتے ہیں، اور جو بھلا دی جاتی ہیں ان کی جگہ دوبارہ مثلہا پھر وہی احکامات واپس آتے ہیں. اسے بھی اکثر جگہ پر یہ سمجھا گیا کہ اس قرآن کی آیتوں کی منسوخی کی بات ہو رہی، وہ بھی اللہ کی آیات ہی تھیں جن کو اللہ جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، جو اس سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی، اس میں سے کچھ منسوخ ہوئی، اس کی جگہ اس سے بہتر آئی. کچھ جو بھلا دی گئی وہ واپس لائی گئی، وہ احکامات واپس لائے گئے. کیونکہ اس آیت کی تشریح میں بھی اس سے بھی اکثر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ کے حکم سے تبدیلی ہوتی رہی، اس لیے اس میں پھر وضاحت سے وہ ساری چیزیں آئی تھیں جو منسوخی سے متعلق ہیں. اور یہ پچھلی کتاب والے اعتراض کرتے ہیں، آپ کے یہاں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایشور کی وانی ہمارے پاس آئی تو ایشور کی آ گئی ایک بار، یہ بار بار پھر اور دوسری اور وانی کیوں آئے گی اور کلام کیوں آئے گا؟ اس میں سے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اگر یہ تبدیلی کی
ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت لائے، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے کی ہے یہ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، پچھلے جو کلام آئے اس سے تبدیل کر دی گئی چیزیں، لوگ اسے گڑھا ہوا کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اگلی آیت آئی ہے آج کی، اس کے بارے میں بھی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اس میں بھی ایک ہی آیت میں پورا وقت لگ جائے گا، یہ دو آیات ایسی آئیں گی۔ پچھلی آیت سے جو اس کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی، یہ کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم نے بدل کیوں دی آیتیں، اور کہتے ہیں یہ تو گڑھ لی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گھڑی نہیں جا سکتی، اسے روح القدس نے نازل کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے اسے روح القدس نے نازل کیا ہے۔ اس میں گڑھے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، یہ بہت سیف سسٹم ہے، بہت محفوظ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا ہے، نظام رب کی طرف سے نازل ہوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ اور ثابت قدم ہو جائیں، ان کے دل اس کے اوپر پورے طریقے سے مضبوطی سے جم جائیں، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بہت خاص بات نہیں ہوتی، ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں تیزی سے، لیکن یہ لفظ روح القدس آیا ہے، اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا۔ بہت بڑی تعداد، عظیم اکثریت نے روح القدس کو حضرت جبریل علیہ السلام کہا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضرت جبریل ہے، کسی حدیث میں نہیں، قرآن شریف میں نہیں آیا کہ حضرت جبریل ہے۔ روح القدس، آپ کو یاد ہوگا اس سورت کے شروع میں نے امر اور نفس اور روح اس کے بارے میں بہت تفصیل سے سمجھایا تھا۔ ان حقیقتوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، الفاظ ہیں پڑھ لیتے ہیں، امر کا ترجمہ ہو گیا حکم، حکم ہے ہاں، لیکن اللہ کا امر بہت گہری چیز ہے۔ قرآن شریف کی ساری آیات اکٹھی کی جائیں، جہاں پہ لفظ امر آیا ہے پھر غور کیا جائے تو شاید کچھ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو ایسی نفس اور روح کا موضوع، اور اس میں روح لفظ آیا ہے، یہ روح القدس نے نازل کیا تمہارے رب کی طرف سے۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے دوسری ہی آیت یہاں پر آئی تھی، تفصیل بہت اسی صورت کی، یہ دوسری آیت تھی، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، لیکن لفظ روح تھا وہاں پر، روح کے بارے میں روح القدس نہیں تھا۔ تو روح کے بارے میں نے بہت کچھ کہا تھا۔ یہ اسی صورت کی دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے اس کی مشیت ہوتی ہے۔ ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ اس نے روح القدس کو نازل کیا، روح القدس نے نازل کیا ہے اس کلام کو۔ بہت باریک باتیں ہیں اور بہت مشکل بھی ہیں، مطلب میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی کسی درس میں آج تک کہ مشکل ہے، اور مشکل شاید اس لیے بھی ہوں گی کہ میں 100% جو چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ سب نہیں سمجھاؤں گا، اس میں سے کچھ چھوٹیں گی، جتنی باتیں بھی آپ تک پہنچ جائیں اس میں سے۔ لیکن ایک الگ موضوع ہے تقریباً کم از کم 2 گھنٹے کا جو روح القدس
اس میں کہا تھا کہ اسے روح القدس نے نازل کیا. اب یہ جو آئے تھے جو شروع میں آئی تھی سورت کے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو روح القدس کے ساتھ نازل کرتا ہے، اپنے امر کے ساتھ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. روح القدس نہیں آیا، روح کے ساتھ. میں امر کو پہلے یاد دلا دوں، امر کیا ہے بہت مختصر. قرآن شریف میں آیا الا لہ الخلق والامر. سن لو، خلق بھی اسی کا اور امر بھی اسی کا. یہ خلق کے مقابلے میں لفظ آیا ہے امر. خلق کیا ہے؟ تخلیق، کریشن، سرشٹی. تو سرشٹی بھی اسی کی اور امر بھی اسی کا. اس سے دو لفظ ہیں، عالم امر اور عالم خلق. عالم خلق وہ جہاں جہاں یہ سرشٹی ہے، چاہے یہی اسی زمین کی اور اس سے آگے بھی، جو نظر آتی ہے، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں، جسے دیکھ سکتے ہیں. نہیں دیکھ سکتے تو بھی سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، جیسے ہوا ہے. یہ تو ہے عالم خلق کی چیزیں. اس کے مقابلے میں ہے اور عالم اور امر بھی اللہ ہی کا. مختلف آیات اگر رکھی جائے سامنے، جس کا اس وقت موقع نہیں خالی صرف اس لفظ کو سمجھانے کا، اس لیے کہ یہ لفظ بنیادی اس آیت کا نہیں جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس میں نہیں آیا. اس وجہ سے کہ ایک آرکیٹیکٹ ایک بلڈنگ بناتا ہے، تو جب وہ نقشہ دیتا ہے، بلڈنگ کے نقشے بناتا ہے، جب وہ نقشہ دیتا ہے، وہ نقشہ پہلی بار نہیں بنایا اس نے، وہ نقشہ بہت عرصے پہلے بنا. اس نقشے کے بہت سے حصے بہت پہلے بنے، جڑتے رہے، اس میں پھوٹتے رہے، بگڑتے رہے. پھر فائنل وہ اس کے بعد کاغذ پر آیا، وہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا. جب وہ کاغذ پر آیا تو سب نے دیکھا یہ نقشہ بن گیا. لیکن وہ نقشہ اس کے ذہن میں ترتیب اس کی رہی، پہلے سے بنا تھا، وہ چل رہا تھا، اس کا کنسٹرکشن چل رہا تھا. اللہ کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں، جو چیزیں یہاں پر ظہور میں آتی ہیں، اس سے پہلے وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اس میں مختلف ترتیبیں ہوتی ہیں. وہ امر ہے جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. پھر وہ جب وہی اللہ کا امر جب ظاہر ہوتا ہے تو خلق ہو جاتی ہے، کریشن، سرشٹی. یہ عالم خلق ہے، یہ کریشن ہے، یہ سرشٹی ہے. یہ امر بھی کئی ہم قسمیں کہہ لیں یا اس کی مختلف انواع کا ہوتا ہے. تو مثلا جو امر وہ بھی ہے کہ جو یہاں پر جتنا، ایک تو امر وہ ہوا کہ جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، اذا قضا امرا، جب اللہ نے طے کر لیا کسی امر کو تو اس کو کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا. پھر اسباب نیز ادھر چل پڑتے ہیں، وہ ہوتا ہے. پھر وہ بعد میں پھر وہ ظہور میں آتا ہے. تو ایک تو اللہ کا فیصلہ، وہ فیصلہ جو درمیان میں ابھی ظہور میں نہیں آیا ہے اور اسباب اس طرف چل رہے ہیں، وہ اسباب بھی ہمیں نظر نہیں آتے. کیسے کیسے وہ اسباب بن کر پھر آخر میں ہمارے سامنے ایک واقعہ آ گیا یا یہاں کوئی کائنات ظہور میں آ گئی، وہ امر تھا. پھر جو کوئی ظہور میں آیا اس کو چلانے کے لیے اس کے پیچھے ایک نظام ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ بھی امر ہے. اس کے نظام کے مطابق ستارے، سیارے، سب کچھ چل رہے ہیں. ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے موومنٹس کے کچھ اصول ہم دریافت کر لیتے ہیں، لیکن ان سے پیچھے اور ہم جتنا بیک میں چلتے چلے جائیں، کچھ اور بھی ایک پورا سسٹم اور نظام ہے. زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ زمین کی پلیٹس نے ایک دوسرے کو اندر پریس کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وہ موومنٹ فلاں وجہ سے ہوا، فلاں جگہ پہ پہاڑوں کا اٹھنا یا کسی جگہ پر لاوے کا پیدا ہونا. کیوں پیدا ہوا تھا لاوا؟ اب اس کے پیچھے چلتے ہیں سوال جن کو آپ ایک حد تک جان سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جان سکتے. وہ ایک نظام ہے جس کے تحت جو
ان کے پیچھے جو اصول ہیں وہ اصول کبھی یہ بھی بتایا بدلیں گے نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو نظام قائم کر دیا ہے اس میں پھر تبدیلی بھی نہیں ہوتی. تو پیچھے پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جو ہمیں پھر نظر میں نہیں آتا اور وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو ایک تو وہ جو فیصلہ اللہ کا چلا تھا جس میں پھر وہ فیصلہ یہاں پر نافذ ہونے کے بعد اس کی مینٹیننس کے پیچھے جو اللہ کا نظام چل رہا ہے وہ بھی امر ہے. یہ مختلف آیات سے ثابت ہے، قرآن نے کہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں لا رہا ہوں. اور پھر یہ تو ہے اس محسوس کائنات کے اندر جس کے پیچھے اللہ کا امر چل رہا ہے، اور ایک ہماری جو انسانی زندگی ہے، اس انسانی زندگی کے پیچھے بھی کچھ قوانین ہیں. اس کائنات کو تو اختیار نہیں دیا ہے، فکس قانون پیچھے چل رہے ہیں. انسان کو اختیار دیا ہے لیکن یہاں اس کے پیچھے بھی کچھ قانون ہیں، عزت و ذلت کے قانون ہیں، قوموں کے عروج اور زوال، قوموں کے ترقی کرنے اور وکاس اور پتن کے قانون ہیں. یہ بھی اللہ کا امر ہے، یہ وحی کے ذریعے آتے ہیں، وحی کے ذریعے یہ نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا امر. تو یہ امر کی یہ مختلف اسٹیجز ہو گئی اللہ کے امر. اللہ کے امر سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پر جبریل نہیں ہے اور کسی ترجمے میں نہیں ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام، حالانکہ لفظ ملائکہ آیا فرشتے آتے ہیں روح کے ساتھ، اور کسی ترجمے میں نہیں ہے، اس یہاں شروع میں تھے. ابھی بات واضح نہیں ہے، ابھی چل رہے ہیں، کڑیاں جوڑیں گے، آگے چلتے ہیں. جہاں یہ لفظ روح چند بہت سی جگہوں پر آیا قرآن شریف میں 19 مقامات کے اوپر، اس میں سے یہ کچھ آیتیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے اسی طرح وحی کیا، اوحینا ہم نے وحی کیا، الیکا تمہاری طرف ہے نبی، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا اپنے امر سے ایک روح کو، اپنے امر سے ایک روح کو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا. اس سے پہلے یہ جب روح کو تمہاری طرف وحی کیا، اس سے پہلے نہ تم یہ جانتے تھے ما کنت تدری مل کتاب، نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور کتاب کیا ہے، ولا ایمان، نہ ایمان کی حقیقت جانتے تھے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ اس کے ذریعے ہم رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جو کوئی بھی چاہتا ہے ہمارے بندوں میں سے اس کی. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم یقیناً صحیح راستے کی طرف لے جاؤ گے، لے جانے والے ہو اس نور کی روشنی میں. یہ شروع کے الفاظ ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے اپنے امر سے ایسے ہی ایک روح کو تمہاری طرف وحی کیا. روح کوئی ایسی حقیقت ہے جو وحی کی جاتی ہے، روح کوئی ایسی حقیقت ہے جو ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے. ابھی خالی روح کی بات ہو رہی ہے، روح القدس نہیں آیا یہاں پہ. قدس ایک صفت ہے، مقدس ہم اردو میں کہہ دیں. روح الامین، امین ایک صفت ہے، امانت دار کہہ دیں اردو میں. لفظ روح کے ساتھ اسے بعد جگہ جوڑا، تو جیسے روح الامین آیا اسے لوگوں نے حضرت جبریل کر دیا، روح القدس آیا اسے حضرت جبریل کر دیا. کیوں کر دیا میں یہ بھی بتاؤں گا، لیکن کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضرت جبریل، کسی جگہ قرآن شریف میں نہیں آیا کہ حضرت جبریل ہے. جبریل ایک الگ لفظ، فرشتوں میں سے ایک بڑے عظیم الشان، بڑے مقدس اور بہت بڑے محترم فرشتے. ابھی لفظ روح کی بات چل رہی ہے. روح کے بارے میں قرآن نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو میرے رب کے امر سے ہے. پھر یہ لفظ امر آیا یہاں پہ روح کے ساتھ، یہ میرے رب کے ایک امر سے ہے، یعنی یہ اس عالم کی چیزیں ہیں جہاں چیزیں اللہ کے اس فیصلے میں بن رہی ہیں جو تمہاری نظر آنا رقبہ جس تمہاری محسوسات سے بھی تم فیل کرنے سے بھی اوپر ہے تمہارے، وہ تمہارے رب کا امر ہے. لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، تم کہہ دو کہ میرے رب کا ایک امر ہے جو جسے تم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے تمہاری ٹھیک سے.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے۔ ایک اور ترجمہ ہوتا ہے اس کے پر ایک عربی زبان کے روپ سے، بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ دونوں ترجمے ہوتے ہیں اس آخری حصے کے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ اور دونوں ویلڈ ہیں ایک ساتھ۔ اب روح اپنے آپ میں ایک موضوع ہے ایسا جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے یا بہت کم ہے۔ ابھی چند روز پہلے اخبار میں بڑا لمبا مضمون تھا ایک صاحب کا روح، بالکل جانتے نہیں، جو اللہ نے کہا کہ بہت کم لوگوں کو دیا گیا تو اس موضوع پہ کیوں قلم اٹھا رہے، کچھ کی حقیقت سے کچھ بھی واقف نہیں ہے تو اس کے اوپر پورے مضمون لکھ رہے ہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے بس دو باتیں لکھ دی کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے، دو کے قول دیا، دو کی تفصیلات دے، دونوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، بات ختم ہو گئی۔ آپ ثبوتوں سے وضاحت کر سکیں کیا ہے، دوسروں کے اقوال بھی دیجیے تو ٹھیک، ورنہ جس چیز کو نہیں جانتے اس پہ کیوں قلم اٹھاتے۔ بہرحال قرآن نے کہا کہ اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے یا بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے۔ یہاں تک میں نے خالی روح لفظ میں لے کر آیا تھا۔ ابھی اس سے آپ پہلے جن لوگوں نے اس موضوع کی تفصیل سے سنا ہے ان کے علاوہ شاید بہت زیادہ واضح بھی نہیں ہوگی بات، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ روح کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے 3 ہی آئی ہیں، 19 آیتیں ہیں ویسے پر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں پہلے بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ لفظ روح کی جمع قرآن میں نہیں آئی۔ عربی میں روح کی جمع ہے ارواح، قرآن میں کہیں لفظ ارواح نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ لفظ نفس کا ترجمہ لوگ روح کر دیتے ہیں۔ نفس ایک الگ حقیقت ہے، ایک الگ نام ہے، اس کا ترجمہ روح کرنا کوئی مطلب ہی نہیں۔ روح صرف واحد میں آیا ہے۔ پھر انفس نفس کی جمع ہے، یور اون سیلف، تو انسان کے ساتھ یہ 3 حقیقتیں ہو گئی، جسم، نفس اور روح۔ اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا، کئی لفظ روح آیا ہی نہیں اس آیت کے اندر، سورہ اعراف۔ وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ان کے نفسوں کو ان پر گواہ بنایا۔ تو وہاں جاتا ہے روحوں سے عہد لیا تھا، روح کہیں روح لفظ نہیں آیا، روحوں تو قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں۔ یہ روح واحد آیا، اور ان آیات میں جس میں روح آیا، آپ اگر ان آیات کو پڑھیں تو اس سے اس روح کا کوئی تعلق نہیں جسے ہم کہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر روحیں ہیں۔ روح کسی اور حقیقت کو کہا ہے قرآن نے، ان کو کہا ہی نہیں کہ ہمارے جسم میں بہت سی روح ہیں، ہر ایک کی روح الگ الگ، اور ہر ایک کی الگ الگ ہوگی بھی نہیں جب روح کوئی ایک حقیقت ہے۔ وہ نفوس ہیں، نفس ہیں، ہر ایک کے الگ الگ، ہر ایک کے سیلف۔ جس قرآن کہتا ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، کسے ملے گا؟ کہا نفس کو ملے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نفس کے لیے کہا، جسم کو تو نہیں، جسم تو ختم ہو جاتا ہے، جسم بدلے جاتے ہیں، عالم برزخ کا جسم، اور اہل جہنم کو اور جسم دیے جائیں گے، اہل جنت کو اور جسم دیے جائیں گے۔ صرف حشر میں انہیں اجزا کو اکٹھا کر کے انہیں جو یہ جسم ہوں گے، بعد جسم تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو جسم کو نہیں، جسم تو خالی میڈیم ہے، جو سزا جزا مل رہی نفس کو مل رہی ہے۔ روح کہیں نہیں کہا روح کو دیں گے، کہیں روح کی موت کا بھی ذکر نہیں کیا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ بالکل الگ حقیقت ہے جس میں گڑبڑ ہو جاتی۔ یہ روح لفظ جیسے میں نے کہا قرآن شریف میں اس معنی میں نہیں آیا کہیں پر، جو جیسے تمہارے جسم کے اندر آپ کے جیسے ہم تصور ہے کہ دل جاتی ہے کہ جسم کے اندر الگ الگ قسم کی کوئی روح۔ اچھائی برائی صفات بھی نفس کی ہیں، نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں نفس۔ ایک کنیکشن ہے، جیسے پاور کا کنیکشن ہے۔ جب اس شہر میں پورے بجلی نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں اوپر سے فیڈر سے نہیں آ رہی۔ جب کسی ایک محلے میں نہیں آتی، باقی سب جگہ آتی ہے کہ نہیں، اس ایریا کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا۔ جب کسی ایک گھر میں نہیں آتی، باقی گھروں میں آ رہی ہے کہ مین فیوز توڑا ہوا ہے۔
اور جب کسی ایک کمرے میں نہیں آتی ہے کہ اس کمرے کا بلب شاید خراب ہو گیا، باقی سب ٹھیک ہے، پھر وہی کرنٹ جو ہے وہ ہیٹر میں جا رہا ہے، گرمی نکل رہی ہے، وہی کرنٹ اے سی میں جا رہا ہے، ٹھنڈک نکل رہی ہے، اور وہی کرنٹ پنکھے میں جا رہا ہے، نہ ٹھنڈک نکل رہی ہے نہ گرمی، پنکھا گھوم رہا ہے، میکینیکل ایکشن بن گیا۔ کرنٹ نہ گھومتا ہے، کرنٹ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کرنٹ نہ گرم ہوتا ہے، کرنٹ تو خالی ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ یہ اس باڈی کی صفت ہے، یہ ہیٹر کی صفت ہے کہ کرنٹ اس میں جائے گا تو گرمی دے گا، یہ اے سی کی صفت ہے کہ کرنٹ اس میں جائے گا تو ٹھنڈک دے گا، یہ اس پنکھے کی صفت ہے کہ کرنٹ اس میں جائے گا تو اس کے پر گھومیں گے، میکینیکل ایکشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کرنٹ نہ گھوم رہا ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نہ گرم ہے، کرنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے اس باڈی کو۔ یہ صفت جو کچھ بھی ظاہر ہو رہی ہے وہ خود یہیں پر تھی، وہ کرنٹ کی نہیں تھی۔ تو یہ باڈیز جو ہیں، اجسام، جسم، یہ تو میڈیم ہے، سادھن جس سے نفس ظاہر ہوتا ہے، نفس کی صفات ظاہر ہوتی ہے اور نفس اسے استعمال کرتا ہے مختلف انداز میں اس جسم کو۔ اچھا اور برا نفس ہوتا ہے، جس نفس نے جو کمایا وہ اسے ملے گا۔ یہ نفس، یہ صفات جو ہے یہ نفس کی ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ مختلف طرح کے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے گڑ ہیں، اور روح سے ایکٹیویشن ہوتا ہے۔ یہ روح ایک حقیقت ہے، کوئی جو پوری بستی ختم ہو گئی تو اس بستی کی روح وڈرا کر دی گئی، پورے ایک محلہ ختم ہو گیا، کوئی ایک شخص گیا اس کی روح وڈرا کر لی گئی، تو اب یہ منتشر ہو گئے نفس اور باڈی کے اجزاء میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ شروع سے جاندار ہوتا ہے، کسی اسٹیج پر مردہ نہیں ہوتا۔ اسپرم سے، جب اسپرم کے اندر بھی جاندار ہوتا ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جو اسپرم ہوتا ہے جو وہ بھی نطفہ، وہ بھی جاندار ہوتا ہے، کروڑوں جاندار ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جاندار فرٹیلائز کرتا ہے مدر کے ایک کو، فیمیل ایک کو۔ ہر اسٹیج پر وہ لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے، کسی اسٹیج کے اوپر بے جان ہے ہی نہیں۔ جسم میں داخل ہونے سے پہلے تک بچے کہ پوری مکمل پیدائش کے بعد زمین پر آنے تک ہر اسٹیج پر وہ لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے۔ وہ ایسا کسی اسٹیج پر نہیں کہ وہ کبھی وہ اس اسٹیج پہ کبھی نان لیونگ تھا یا مردہ تھا، جسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ خالی ایک باڈی بڑھتی نہیں اپنے آپ سے، لیونگ تھنگ بڑھتی ہے۔ نان لیونگ تھنگ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ نہیں بڑھتی، لیونگ تھنگ بڑھتی ہے۔ اور آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا موومنٹ، اس کا چلنا، اس کے ایکشنز، اس میں بھاگنا کرنا، یہ ساری لیونگ تھنگس کی ساری چیزیں۔ پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی شیپ بدلتی ہے، پھر اس شیپ بدلنے میں پھر اس کے کسی ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص اسٹیج ہوتی ہے جب روح کا کنیکشن آتا ہے۔ ابھی روح نہیں تھی، لیونگ تھنگ ابھی تھا، اب اس وقت بھی لیونگ تھنگ تھا، روح نہیں تھی۔ ایک خاص اسٹیج پر حدیث میں آتا ہے روح آتی ہے، یہاں سے انسان ہو گیا۔ اس سے پہلے انسان نہیں تھا، گروتھ ہوتی پیڑ پودوں میں، بڑھ رہے، روح نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے اپنے امر سے ایک روح کو بھیجا۔ یہاں میں پھر یہ دوبارہ پچھلی یاد دلا رہا ہوں ذہن میں رہنے کے لیے، ہم نے اپنے امر سے ایک روح کو وحی کیا۔ اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ ملائکہ کو نازل فرماتا ہے، اور روح ہے کیا کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے، بہت کم علم ہے۔ اب یہ تو روح کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے رکھی سامنے، جس میں ابھی، اور میں نے بتایا کہ مکمل وضاحت تو نہیں کر سکوں گا میں۔ کس لیے حضرت جبریل سمجھا گیا، یہ میں وجہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ آیت ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، قرآن کی کلاس کے لوگ کر سکتے ہیں۔ نزلہ میں نے نازل کیا، اتنا فرق سمجھ لیجیے گا۔ نزلہ جس میں تشدید نہیں ہو، نازل ہوا، نزلہ نازل کیا۔ قل نزلہ کریے ترجمہ، کہہ دو کہ اس نے نازل کیا روح القدس کو، من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ، بالحق۔ یہ تو تھی آیت جو ابھی آئی ہے،
جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس کا ٹکڑا ہے. کہہ دو کہ اسے تمہارے رب کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ نازل کیا. اب ایک دوسری آئے اس کا بھی کئی ترجمہ. قل کہہ دو من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ یہ سمجھ لے کہ فإنه نزلہ، کہ وہی تو ہے جس نے نازل کیا ہے اسے، علی قلبک، تمہارے قلب پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے جبریل نے تو نازل کیا ہے تمہارے قلب پر، تو پھر جبریل کی دشمنی کیسے؟ یہ ہے آیتیں جس کی بنیاد پر اگر ان دونوں کو ساتھ میں رکھا جائے تو یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ حضرت جبریل کو قائل القدس کمپیئر کر لیجیے. کہہ دو کہ اسے روح القدس نے نازل کیا تمہاری رب کی طرف سے. نیچے کیا ہے؟ جبریل نے وہی تو ہے جس نے نازل کیا تمہارے قلب پر. دو آیتیں تلے اوپر ہیں. ایک جگہ کہا روح القدس نے نازل کیا ہے، اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے. نیچے کہا اس کو نازل کیا ہے تمہارے قلب پر جبریل نے. یہ جب دونوں ساتھ رکھی جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام. یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی ان دونوں آیتوں کے ساتھ رکھنے سے. اور کسی جگہ کہا بتایا نہیں ہے کہ روح القدس حضرت جبریل. یہ روح کی حقیقت نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کمپیریزن سے یہ مطلب نکالا گیا ہے، اس لیے کہ وہ روح کی حقیقت نہیں سمجھی گئی تھی. وہ ہوتی تو نہیں یہ نتیجہ نکلتا. کیوں نہیں نکلتا میں بتاؤں گا. ابھی تو کسی کی شاید ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جب یہ دونوں سامنے رکھی تو واضح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر دی. ایک جگہ صاف لفظوں میں کہا روح القدس نے نازل کیا ہے، ایک جگہ صاف لفظوں میں کہا کہ جبریل نے نازل کیا ہے. تو پھر روح القدس تو جبریل ہی ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام. ابھی میں جو سوال چھوڑ دیا کہ کیسے کیوں، مطلب یہ تو جب ایک آیت دوسری آیت کی تشریح قرآن کی واضح طور پہ کر دی تو حضرت جبریل تو ہو گئے نا ثابت. اسے میں دوبارہ لاؤں گا واپس. ابھی تھوڑی سی مدد مل جائے گی ہمیں یہ بائبل کے اندر روح القدس سے. وہاں بھی لوگ روح القدس سے آیا، اس میں تثلیث کھڑی ہوئی ہے، ان کی ٹرینٹی. اور وہاں جبریل الگ ہیں بائبل کے اندر، میکائیل الگ ہیں. وہاں ان فرشتوں کے نام ہی ہیں. ہولی اسپرٹ، پہلے لفظ ہولی گھوسٹ لکھتے تھے، اب انہوں نے ہولی اسپرٹ کر دیا ہے اسے. روح القدس اردو میں روح القدس ہی لکھتے ہیں اس کے ترجمہ، اور ہندی میں لکھتے ہیں پوتر آتما. روح القدس کو ان تین ترجموں کی میں نے تفصیل بتائی آپ. بائبل میں اس کے اوپر ان کی ٹرینٹی کھڑی ہوئی، یہ تثلیث کا، یہ ان کی ٹرینٹی کا، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے روح القدس بائبل ان کے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے ان تین خداؤں میں سے وہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جن تین خداؤں کو مانتے ہیں ان تین خداؤں میں تو روح القدس کو نہیں جانتے. یہ بڑی اہم بات ہو گئی. میں نے جیسے یہاں پر کہا یہاں ہم لوگ روح القدس کو جبریل کہہ رہے ہیں، روح القدس کو نہیں جانتے. یہ بائبل والے روح القدس کو نہیں جانتے. یہاں وہاں تو قریب قریب اقرار ہے کہ نہیں جانتے، قریب قریب کہ نہیں جانتے. باپ بیٹا روح القدس یہ ہے ان کی تثلیث. یہ تین خدا ہیں لیکن تین نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. ایک عجیب و غریب تھیوری ہے جسے آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے. بہت اس کی طرح طرح سے مثالیں لاتے ہیں کہ وہ تین ہو کر ایک ہے، ایک ہو کر تین ہے، لیکن اس پہ جس طرح کی وہ مثالیں لاتے ہیں کہ کیسے تین ہو کر ایک ہو سکتا ہے، کیسے ایک ہو کر تین ہو. پھر جیسے جیسے عقل بڑھ رہی ہے ویسے آگے مثالیں لا رہے ہیں، لیکن جب عقل بڑھ رہی ہے سننے والوں کی بھی تو ویسے اس کی کاٹ کر دیتے کہ تین تو ایک ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک الجھاؤ ہے خالی جو تم نے کہا ہوا ہے. اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی آخری بات ہے کہ آخر میں کہتے ہیں اٹس اے مسٹری، ایک راز ہے، بس اسے ایسے مان لو. یہ آخری بات ہے ان کی، اس لیے کہ ثابت آج تک نہیں کر سکے. اور بہت کوشش کی، بڑی موٹی موٹی کتابیں اس پہ کہ تین ہو کر ایک کیسے ہوتا ہے اور ایک اگر تین ہو کیسے ہوتا ہے. یہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے. اور کسی ایک جگہ بھی پوری بائبل کے اندر یہ تثلیث کا عقیدہ ہے نہیں. کسی ایک جگہ پوری بائبل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ یا خدا یا جسے وہ باپ کہتے ہیں وہ روح القدس ہے. باپ تو خالی تمثیلی زبان ہے، باپ سے کوئی وحشت نہیں ہو کہ خدا یا اللہ جسے کہتے ہیں وہ روح القدس ہے، یا روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. یا اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ اللہ ہے، یا حضرت عیسیٰ روح القدس ہے، یا اللہ روح القدس ہے. کسی ایک جگہ بھی یہ بات نہیں. ان دو کے ٹکڑوں کو ملا کر بھی نہیں. تین کی ہونا تو الگ بات ہے. اور یہ عقیدہ ہے بنیادی، جبکہ یہ عقیدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ گڑا گیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں
کہ کوئی بھی جو تخریجی چیز ہو جسے ڈیڈیوس کر کے نکالا گیا ہے، صاف لفظوں میں نہیں کہی گئی، ان دو باتوں سے یہ مطلب نکل رہا ہے. تو جو چیزیں ڈیڈکشن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بنیادی عقیدہ نہیں بننے چاہیے، مول مانیتا کبھی نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی. لوگ ڈیڈیوس کی بھی چیزوں کو مول مانیتا بنا لیتے ہیں. ڈیڈکشن لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں اور ڈیڈکشن میں غلطی ہو سکتی ہے استخراج میں، اور مختلف لوگ ایک ہی چیز سے مختلف باتیں اخذ کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں، ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سی تحریکیں اس بات پر کھڑی ہو گئیں، بہت سی تنظیمیں اس بات پر کھڑی ہو گئیں، بہت سے مسلک اس بات پر بن گئے کہ ڈیڈیوس کی بھی چیزیں ان کو انہوں نے اصل عقیدہ بنا لیا، مول مان لینا. مثلا کسی جگہ قرآن شریف میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہوں گے اور وہ امام اللہ کی طرف سے ہوں. شیعہ مسلک کا یہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدے میں سے ہوں گے. اب اس کو ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتا، وہ قرآن میں بہت سی جگہ تو ان کو ملتا ہے کہ یہ ہے امامت، یہ ہے امامت، یہ ہے عقیدہ. وہ قرآن سے بہت سی جگہوں پہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں ہے قرآن میں. صاف لفظوں میں جسے محکم انداز کہتے ہیں اس میں کہیں نہیں. جن آیات سے جو مطلب آپ سمجھتے ہیں ان آیات سے وہ یہ عقیدہ نکال لیتے ہیں. یہ ریڈیوس کیا، انہیں استخراج کیا. استخراجی چیز جب بھی مول مانیتا بنے گی تو ایک فرقہ بنے گا، ایک نیا مسلک بنے گا، ایک نئی جماعت بالکل مختلف انداز کی بن جائے گی. جو چیزیں بنیادی عقیدے کی ہوتی ہیں قرآن صاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی کسی بھی طرح کا مکس اپ نہیں ہوتا، کوئی شبہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ہم کچھ اور بھی نکال لیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. کہیں نہیں کہ امام ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف سے امام بن کر آ گیا. یہ صاف لفظ ہے. اب امامت کو نکالتے ہیں کہیں سے، ایسی بہت سی اور چیزیں نکالی جاتی ہیں، اور اس کو نکالنا ٹھیک ہے، اور وہ فکر بھی اپنی جگہ پر. اس میں اگر کچھ لوگوں میں اختلاف ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ کوئی کسی کا دین نہیں جا رہا، کسی کا عقیدہ نہیں بگڑ رہا، ہم نے صحیح مطلب سمجھا لیتے. لیکن اصل چیزیں بنیادی ایک ہونی چاہیے، یہ اسے بنیادی چیزیں بنا دیتے. مثلا انہوں نے پہلے بائبل نے نکالا بعض چیزوں سے، جیسے میں نے کہا تھا کہیں نہیں نکالا، اور نکال کر انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ میں بھی خدائی ہے، اور حضرت اور روح القدس میں بھی خدائی ہے. نکالنے میں مثلا ایک بہت چیزیں ہیں، میں ایک کو بتا دوں جس سے آپ جانتے ہیں یا واقف ہیں. مثلا نکالا انہوں نے کہ دیکھو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ باپ ہی نہیں ہے، پیدا ہو گئے تو ان کا باپ اصل میں خدا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم پیدا ہو گئے تھے، اس کا جواب دیا ہے حضرت آدم بھی آئے تھے، ان کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، ان میں خدائی نہیں. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کہا کہ ہو جا تو ہو گئے اللہ کی مرضی سے. یہ خدائی کی دلیل نہیں ہے، یہ انہوں نے استخراج کیا. یہاں تک بھی کام چل جاتا، یعنی ہم کام نہیں چل جاتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو کر لیا انہوں نے اپنا مطلب نکالا، ہم جھگڑا نہیں کریں. ہم کہتے ہیں یہ مطلب نہیں نکلے گا، اس پہ جھگڑا نہیں کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے خلاف انہوں نے تو بالکل ہی غلط استخراج اس لیے کیا کہ اس کے خلاف بھرا پڑا ہے. بائبل صاف صاف لفظوں میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ کہتی ہے کہ روح کو تو خدا کے برابر ہے. بائبل صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ وہ بیٹا کہتے ہیں اور جسے باپ کہتے ہیں، کہتا کہ میں تو اس کی مرضی سے ہوں، جو کچھ بھی ہوں. ایک جگہ تھوڑی کہا، بہت جگہوں پہ کہا جو کچھ بھی اس کی مرضی سے ہوں، میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس کے برابر نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ اور ان کے کمپیریزن میں، روح القدس کے کمپیریزن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کا روح القدس بہت عظیم حقیقت ہے، میں بہت نیچا ہوں. نبی یہ نہیں کہے گا میں بہت نیچا ہوں. انسان کا درجہ جو نبوت والا انسان ہے، میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہا کہ میں تو ان سے بہت نیچے درجے پہ ہوں، جبریل سے. اگر ان کیا تو وہ خدائی کی حقیقت ہے، یہاں پر سے جبریل تو کہا کہ روح القدس تو بہت اونچی حقیقت ہے، میں بہت نیچا ہوں. تو یہ صاف صاف درجہ موجود ہے، تو اس کے خلاف جو استخراج کیا ہے تو وہ تو پھر خالی کھڑا ہوا ہے. بہرحال یہاں یہ ہے ان کی تثلیث، ٹرینٹی، تین خدا، باپ بیٹا روح القدس. روح القدس ان کے پلے نہیں پڑتا، جب سوال کریں تو پھر ڈر جاتے
हम लोगों को बता देते हैं जो अगला सवाल नहीं कर सकता, लेकिन हम मिसाल देके कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, कैसे कहा है रूहुल कुदस, तो फिर वो नहीं जानते कि ये रूहुल कुदस क्या है। हाँ, बस खुदाई में का एक हिस्सा है। ये 3 अलग अलग हकीकतें, खुदा, रूहुल कुदस। लेकिन वहां से फिर हमें यहाँ से बात चीजें, बात हिंट मिलते हैं। मैंने ये बात कही, ये यूहन्ना की इंजील है, ये जॉन लफ्ज है, ये जॉन 14 और उसकी बाइबल की वर्ष नंबर 25-26। वो लोग खुद कहते हैं तो बाइबल के तो हम वर्ष बोल देते हैं, क्योंकि उसमें तब्दीलियां भी बहुत हो गई। ये तो तर्जुमा है, असल आयत भी नहीं है, असल आयतें तो मौजूद ही नहीं दुनिया में। लेकिन वर्ष कुरान के सिलसिले में कभी नहीं कहा जाए। हमारे अंग्रेजी वाले खूब बोलते हैं वर्ष नंबर, चैप्टर नंबर ये, वर्ष नंबर ये, यानी सूरत नंबर और आयत नंबर को वर्ष हम गिनती कहते हैं, इसलिए कि वर्ष शायरी में होती है। वर्ष असल में पोइट्री के अंदर जो शेर होता है उसे वर्ष कहते हैं, और कुरान ने कहा ये शायरी नहीं है, तो वर्ष कहना बहुत संगीन बात है। उसे हम उसे आयत कहते हैं, जैसे कुरान को कुरान कहते हैं, ऐसे आयत को आयत कहें हर जबान के अंदर। इसमें हम वर्ष बोल देते हैं, वो लोग भी इसके लिए वर्ष बोलते हैं, और ये ओरिजिनल है भी नहीं मौजूद, और ये और बदल भी गया हो तो भी ये तर्जुमा ही है, वो तो असल जबान तक में नहीं। तो ये जॉन की 4 जो इंजीलें हैं उनमें से द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, खाली इसका JOH लिखा है, चैप्टर नंबर 14 और वर्ष नंबर 25 और 26। उर्दू हिंदी आप लोगों ने पढ़ ली होगी अब तक। ये सारी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, लेकिन वो मददगार यानी रूहुल कुदस, अब ये 2 लफ्ज एक साथ आ गए, वहां मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा जो मैंने कही तुम्हें याद दिलाएगा। यहां से एक हमें अलग एक हिंट मिलता है, मददगार। ये मददगार लफ्ज तो ये इसकी बहुत तशरीह मुसलमान मुहक्किकीन कर चुके, बहुत से मुहक्किकीन, और बहुत वो सब का एक फैसला है, और वो फैसला उनका ऐसे ही नहीं है, साबित किया जा सकता है, बिल्कुल बात है, वो फैसला उनका ऐसे ही नहीं है। ये मददगार जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि मददगार का अलग तर्जुमा किया है, जो ओरिजिनल लफ्ज है वहां पर, जो ओरिजिनल आरामी या इब्रानी से मिलती जुलती जबान है, जो हदीसा की जबान थी, उसमें जो लफ्ज था वो था पेरिक्लाइटोस, उसको इन्होंने कर दिया पैराक्लीट, जिसका मुअर्रब यानी अरबी में उसे फारक्लीट लिखते हैं, पैराक्लीट, उसे पेरिक्लाइटोस को कर दिया पैराक्लीट। उसका तर्जुमा होता था अहमद, जो कुरान ने कहा था याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, के वो बशरम बे रसूल, हज़रत ईसा जो है वो बशारत लेकर आएंगे कि रसूल की, जो उनके बाद आएगा और उसका नाम होगा अहमद, तो उसका तर्जुमा अहमद होता था। अब उसको उन्होंने पहले तो कर दिया पैराक्लीट, उस पैराक्लीट के भी 50 तर्जुमे हैं, वो इसमें बहुत घबराए में, मतलब बहुत, ये तो सारी उनकी इमारतें ढह जाती है ना, इसलिए क्लियर इंडिकेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर उससे हटाना है, इसलिए इस लफ्ज के बहुत तर्जुमे हैं, हर इंजील के अंदर अलग तर्जुमा। कुछ दिनों यहाँ पर क्लास हम एक रही थी, सुबह में होती थी, कुछ लोग उसमें शरीक होते थे इंजीलों के, उनके सामने होगी बात करके अलग अलग वर्जन लोग बैठते थे, हमने दिए थे, अलग अलग वर्जन बांट दिए थे। देखिए सब जगह अलग तर्जुमा, कहीं उसका तर्जुमा लिखा होगा एडवोकेट, कहीं उसका तर्जुमा लिखा होगा मास्टर, कहीं उसका तर्जुमा जो है लिखा होगा हेल्पर, बहुत तर्जुमे सब जगह अलग अलग उस लफ्ज। बाकी तो एक चल रहा है, ये लफ्ज बदलता चला जाएगा इसके, उसी में ये यहाँ उर्दू में मददगार है। तो अब देखिए अंग्रेजी में क्या है, कंफर्टर, बट दी कंफर्टर, ये सेकंड लाइन में कंफर्टर का तर्जुमा मददगार नहीं होता, उर्दू में मददगार है, कंफर्टर तसल्ली देने वाला, मददगार कहते हैं हेल्पर अंग्रेजी में। तो ये अंग्रेजी में अलग लफ्ज है, ये इस लफ्ज के बहुत इन्होंने हर जगह बदला इसे, मतलब तर्जुमा आप एक जगह तो बदल चुके पैराक्लीट, अब उससे के भी, उस पैराक्लीट के भी 50 अलग अलग तर्जुमे करते हैं। बहरहाल मुसलमान मुहक्किकीन ने या मुस्लिम स्कॉलर्स ने, वो स्कॉलर जो कुरान का बिल्म रखते हैं, उन्होंने इस पर सब यूनानिमस, सब एक मत है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था इस लफ्ज़ को बदल दिया। बल्कि इस बात को वहाँ मदूदी ने बड़ी तफसील से तर्जुमा कुरान में लिखा है कि ओरिजिनल पेरिक्लाइटोस था, जिसको पैराक्लीट कर दिया और उसका इसके तर्जुमे कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये जो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, एक बात मैं मुसलमान मुहक्किकीन की फाइनल करके उसे मानकर चल रहा हूँ, यहाँ मैं उसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुस्तवा हज़रत ईसा ये कह रहे हैं कि
میرے بعد وہ آئیں گے مددگار، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یعنی روح القدس کر دیا اسے، یہاں ایک لفظ آ رہا ہے یعنی روح القدس۔ اب عیسائیوں کے نزدیک تو یہ روح القدس اپنی ان کی کوئی تیسری حقیقت ہے، لیکن جب انہوں نے جان لیا کہ مددگار کون، تو پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں روح القدس بھی ان کے انجیل کے اندر، یعنی روح القدس۔ اس روح القدس کے درجے کی بات سمجھیے گا، پہلے مددگار کے بارے میں صرف ایک آیت میں نے ان کی ایک ورس اور رکھی، گوسپل آف سینٹ جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7، صرف ایک اور۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا بہتر ہے، اس لیے کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا مددگار، یا جسے کمفرٹر کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ نہیں آئے گا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہیں سے ایک چیز ایک میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے سے سپیریئر کسی کو کہہ رہے ہیں، انہی دونوں سے ثابت ہو گیا کہ جہاں پہ کہا ہے مددگار کو روح القدس، اگلی میں کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا ضروری ہے تاکہ وہ آئے۔ سپیریورٹی تو یہیں سے ثابت ہو گئی کہ دونوں برابر نہیں، دونوں ایک نہیں۔ روح القدس جو کوئی بھی ہے وہ ان سے اوپر ہے، ان سے اونچا ہے، تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن میں چلا جاؤں گا تو دیکھو، جب میں جاؤں گا تو پھر وہ آئے گا۔ اور یہ دیکھیے بس ایک اور ہی ہے بائبل کی، ایک اور میں نے رکھی، لوقا کی انجیل، یہ اردو میں ہندی میں لوقا کہتے ہیں اسے، یہ ہندی میں انگلش میں لیوک ہے، LUK۔ اس کی چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 10۔ جو کوئی ابن آدم کی بڑی خیر بات ہے، حضرت عیسیٰ نے ہر جگہ اپنے آپ کو ابن آدم کہا ہے آج کی انجیلوں میں، سن آف مین، منشیہ کا پتر، خدا کا بیٹا نہیں۔ یعنی ویسے تو کوئی انسانی باپ ان کا نہیں تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں انسان کی نسل میں سے ہوں، اپنے آپ کو ہر جگہ ابن آدم کا ترجمہ اسے یہ ابن آدم کرتے ہیں، جو بھی اوریجنل الفاظ ہیں، اور انگریزی میں سن آف مین کرتے ہیں کہ انسانی نسل کا ہر جگہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کو سن آف گاڈ بنا رہے ہیں، خود اپنی زبان سے ہر جگہ اپنے آپ کو وہ سن آف مین کہہ رہے ہیں کہ انسانی نسل سے ہوں۔ بہرحال جو کوئی حضرت عیسیٰ نے کہا میرے خلاف تو بکے گا، وہ تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن روح القدس کے خلاف تو بکے گا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب بہت فائنل بات ہو گئی کہ روح القدس کا حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے بہت اوپر کے درجے کے جو بھی ہے روح القدس، میرا کوئی مقابلہ نہیں اس سے، ان کو برابر کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدے میں یہ الفاظ آتے ہیں ہر کہ جلال برابر ان کا، اور عزت برابر، اور ان کا وقار برابر، اور ان کی پاور برابر، اور ان کی خدائی برابر۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے ان کے پورے عقیدے کی جو لکھی ہوئی، اس میں یہ تینوں برابر ہیں۔ تو خود ان کی انجیلیں کہنے کے لیے برابر نہیں ہے، نتیجہ خود کہہ رہے برابر نہیں ہے، جو کوئی بھی ہو روح القدس، لیکن روح القدس کی برابری نہیں ہے یہ، اور خدا کو کہا کہ وہ اس کی تو کسی کی برابری نہیں ہے، یہ ایک جگہ تو نہیں بہت جگہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ عقیدہ نکالتے ہیں۔ خیر، میں نے روح القدس کی وجہ سے آپ کو یہ 3 آیتیں دکھائی کہ ان کے یہاں انڈیکیشن یہ ہے کہ روح القدس حضرت جبریل نہیں، بلکہ اب کے بعد میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ روح القدس ان کی شکل میں آئیں گے۔ یہ عقیدہ وہاں، یہ چیز وہاں بائبل سے ایک انڈیکیشن مل رہا ہے۔ جس کو وہ نہیں سمجھے کہ روح القدس کون ہے، وہ تو روح القدس کو جانتے ہی نہیں کون ہے۔ اور اب ان بائبل کی بہت سی اور آیتوں میں حضرت عیسیٰ جب نبی بنے، اسے وہ ان کی منسٹری کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی منسٹری شروع ہوئی جب وہ نبی بنے، تو نبی بننے میں ان کا روح القدس اترا ان کے اوپر، تو بس نبوت آ گئی۔ ایسے ہی یہ نبوت جو ہے حضرت جبریل تو نازل ہوتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں حضرت جبریل سے آ جاتی ہے نبوت۔ روح القدس تو قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ دوسروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے روح القدس کے ذریعے، حضرت مریم کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، بہت سی اور جگہوں پہ دوسروں کے لیے کہ روح القدس کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ روح القدس کوئی الگ حقیقت ہے روح کا مطلب یہ پھر وہی مت لیجیے گا جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہماری روح کوئی الگ عالمگیر ایک حقیقت ہے، لیکن بہت مقدس، جس کے ذریعے اللہ کے بہت سے کام امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے۔ اب میں پھر اس پر آ رہا ہوں روح کے موضوع کے اوپر، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ سورہ شورى کی آیت کا بیچ کا پارٹ ہے، آ چکی ہے پہلے، اور میں نے اس کا صرف شروع کا حصہ لے لیا۔ ابھی میں نے لمبی آیت دکھائی تھی، اب خالی ایک چھوٹا پارٹ دکھایا۔ کذالک اوحینا، ہم نے وحی کیا تمہاری طرف روح کو اپنے امر سے۔ کس نے کیا؟ اس کا جواب دیجیے، کسے کہا جا رہا ہے کس نے کیا؟ اللہ نے۔ آگے چلیں، یعنی اللہ نے وحی کیا، اللہ نے نازل کیا روح کو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ 26ویں سورہ شعراء،
اور وہ بے شک وہ لتنزیل لازمن نازل کی ہوئی چیز ہے رب العالمین کی، اللہ کی نازل کی بھی چیز ہے، رب العالمین کی نازل کی بھی چیز ہے۔ نزل بھی روح الامین، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوا اس قرآن کے ساتھ، لیکن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوا۔ روح الامین کون ہے؟ ابھی پھر ہم نے ابھی چھوڑا ہوا ہے، آپ جیسے جبریل کو مانا جاتا ہے، جبریل کو ابھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ دونوں آیتیں واضح ہیں بالکل۔ اب پھر یہاں پر کس نے نازل کیا؟ پہلے میں وہی دونوں رکھوں گا جو جس سے حضرت جبریل ثابت ہوئے تھے۔ کہہ دو کہ اسے تو نازل کیا روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ اللہ نے نازل کیا، کہا ہم نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ ابھی نازل کے الفاظ آ رہے ہیں، اسے روح القدس نے نازل کیا۔ ایک جواب۔ یہ دوسرا جواب ہے قرآن میں، اسے جبریل نے، حضرت جبریل نے نازل کیا۔ ان دونوں کی روشنی میں تو یہ سمجھا گیا تھا کہ حضرت جبریل اور روح القدس ایک ہیں۔ پہلے میں نے یہ دونوں رکھی تھی کہ حضرت جبریل نے نازل کیا، لیکن اسے کیوں بھول جاتے ہیں ساتھ میں کہ اللہ نے نازل کیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا تمہارے اوپر الکتاب کو حق کے ساتھ۔ کس نے نازل کیا؟ تو پھر آپ یہ کہ تو پھر اس کی بنیاد پر اگر یہ اوپر والی ہٹا دی جائے اور کہتے ہیں کہ روح القدس نے نازل کیا، جبریل نے نازل کیا، اس لیے جبریل ایک ہی ہے، تو پھر اللہ اور جبریل بھی ایک ہی ہوئے، پھر اللہ اور روح القدس بھی ایک ہی ہوئے۔ اگر خالی اسی کو ثبوت مانے ہم کہ روح القدس نے نازل کیا کہہ رہے ہیں اور جبریل نے نازل کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب روح القدس اور جبریل ایک ہی ہیں۔ اگر اسے ثبوت مانا جائے اس بات کا کہ روح القدس جبریل ایک ہی ہیں، تو پھر یہ بھی تو کہا کہ اللہ نے نازل کیا، تو پھر اللہ اور جبریل بھی ایک ہو جائیں گے، پھر اللہ اور روح القدس بھی ایک ہو جائیں گے۔ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا آپ کو کہ نہیں ایک نہیں ہے۔ جب کہا جائے اللہ نے نازل کیا اور جب کہا جائے جبریل نے نازل کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ نے نازل کیا، لیکن اس کے بعد جبریل کو واسطہ بنایا تو جبریل نے نازل کیا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ اور جبریل ایک ہے۔ اللہ نے نازل کیا، جبریل نے نازل کیا، دونوں باتیں قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ اور جبریل ایک نہیں ہے، باتیں دونوں حق ہیں۔ اللہ نے نازل کیا ہے، حضرت جبریل نے نازل کیا، یہ بھی حق ہے، لیکن دونوں ایک نہیں۔ اللہ نے نازل کیا، واسطہ بنے حضرت جبریل پہلے، پھر حضرت جبریل نے نازل کیا۔ اب یہاں تین باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے، یہ کیسے فائنل ہو گیا کہ روح القدس اور جبریل ایک ہے، مطلب پھر اللہ اور روح القدس بھی ایک ہو جائے گی، اللہ جبریل بھی ایک ہو جائے گی۔ اللہ نے نازل کیا، روح القدس نے نازل کیا، جبریل نے نازل کیا، تینوں باتیں الگ الگ ہیں، اس سے تینوں شخصیتیں ایک نہیں، تینوں ہستیاں ایک نہیں بن جاتی۔ میں تو صرف یہاں تک اتنی لمبی ہے اس پر تو یہ لا رہا تھا کہ یہ سمجھ لینا کہ روح القدس حضرت جبریل نہیں ہے، مطلب اس سے ثابت نہیں ہوتا، کم از کم کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جبریل ایک الگ لفظ ہے، روح کی حقیقت پوری قرآن کے اندر ایک الگ حقیقت ہے، کہیں حضرت جبریل کو دکھا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے حضرت جبریل کو سمجھا جانے لگا۔ لیکن جب آپ ساتھ میں پورا کمپیریزن لائے تو حضرت جبریل نے یہ بجائے اس کے کہ آپ دو میڈیم سمجھیں، حضرت اللہ کی طرف سے آیا اور ایک میڈیم حضرت جبریل ہو گئے، بیچ میں دو میڈیم ہے، اللہ کی طرف سے آیا روح القدس اور پھر تیسرے نمبر پہ حضرت جبریل۔ یہ نزول کے الگ الگ یہ دو راستے ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، اس سے یہ کہیں فائنل نہیں ہوتا، صرف کیونکہ روح کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے اس وجہ سے دونوں کو سمجھ لیا گیا۔ جب روح کی حقیقت الگ جانیں گے تو پھر ایک نہیں۔ اتنی لمبی بحث میں نے اس پر کی تھی کہ روح القدس اور جبریل ایک نہیں ہے، اور کم از کم ان آیتوں سے نہیں ثابت ہو رہا، کم سے کم ان آیتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا جس سے یہ مان لیا جاتا ہے جن کی وجہ سے، ورنہ پھر اللہ کو بھی وہی ماننا پڑے گا کہ ان الفاظ کی وجہ سے یہ مان لیا گیا۔ پھر جب روح کی حقیقت سمجھیں گے کیا ہے روح کی اصل حقیقت، کہ روح جو ہے وہ انسان کے اندر زیادہ سمجھنے کے لیے پھر وہ موت اور وفات کی آیتیں لانی پڑیں گی۔ ایک ہی آیت کے اندر بار بار لفظ موت استعمال کیا، بار بار لفظ وفات استعمال کیا۔ وہ الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تم سب کو روز رات کو وفات دے دیتا ہے، سورہ نام میں کہا۔ پھر سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دیتا ہے سارے نفسوں کو،
اب میں ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ ترجمے سے تو کیا لیکن میں نے اوریجنل لفظ وہی اٹھا لیا انتی والے، اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ان کی موت کے بعد، اب وفات بھی لفظ اسی آیت میں آ رہا ہے، موت بھی اسی آیت میں آ رہا ہے۔ اب چونکہ وفات اور موت کو ایک ہی مان لیتے ہیں، جب وفات اور موت ایک ہی تو پھر سارے سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ وفات دیتا ہے تمام نفسوں کو، روح کو نہیں، جو لفظ آ رہا ہے میں وہی بول رہا ہوں، نفسوں کو۔ حین موتہا، اس کی موت کے وقت، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وفات دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وفات اور کو بھی دیتا ہے جس کی نیند کے وقت میں موت نہیں آئی، واللتی لم تمت، موت نہیں آئی فی منامہا، اس کی نیند کے وقت، سوتے میں، سوتے میں وفات ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں کہا تھا والذی یتوفاکم باللیل، تم سب کو روز رات کو وفات دیتا ہے۔ یا کہا واللتی لم تمت فی منامہا، جب سوتے میں وفات ہوتی ہے لیکن موت جن کی نہیں آئی ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ اللہ تمام نفسوں کو وفات دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو وفات دیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہے سوتے میں ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کی، ان دونوں کو وفات کا ہے قرآن میں، جن کی موت نہیں آئی ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ موت وفات تو ایک کر کے سب ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ موت اور وفات ایک چیز ہے۔ اسی سے پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بالکل موت ہو چکی، وہاں سے پھر وہ قادیانی لاتے اور ثابت کرتے ہیں کہ صاف صاف ہے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی وفات ایک جگہ تھوڑی ہے، تو وفات اور موت ایک چیز نہیں ہے۔ یہ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے آیت میں آگے کیا کہا کہ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، وہ جن کو نیند میں وفات کا وقت نہیں ہوا ان کو بھی نیند میں موت کا وقت نہیں ہوا لیکن وفات ہوئی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے نفسوں کو وفات سب کو دے رکھی اس وقت کی، اس میں سے جن کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس میں سے جن کو وفات ہوئی، جن کی موت کا وقت آ گیا انہیں روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، دوسروں کو بھیج دیتا ہے واپس۔ وفات کا ایک پارٹ ہے موت۔ وفات کا ترجمہ موت نہیں ہے، وفات کا مطلب قبض کر لینا، لے لینا، اٹھا لینا، مکمل لے لینا۔ اللہ نفسوں کو وڈرا کرتا ہے، لیتا ہے رات، روح نہیں کہا، روحوں کو۔ اگر روحوں کو نکال لیا اللہ نے رات کو، سب نفسوں کو وفات دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جن کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں وفات دے دیتا ہے، یعنی اب قبض کر لی روحیں۔ اگر روحیں قبض کر لی تو جسم میں تو مردہ ہونا چاہیے، انسان یہاں پڑا ہوا بستر پر، صرف شعور نہیں ہے، اس کا معدہ کام کر رہا ہے، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، اس کا بلڈ سرکولیشن ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، وہ کروٹیں لے رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اگر روح اور جسم ایک چیز ہوتی ہے اور وہ روح نکل گئی تو مردہ ہوتا ہے اتنی دیر، پھر واپس اللہ نے بھیج دی صبح کو، تو مردہ نہیں ہے، جو کچھ نکالا ہے وہ روح۔ اگر یہ دو چیزیں اگر ایک ہی ہوتی، کہا نفس کو قبض کرتا ہے، یا تو وہ روح کو قبض کرنا کا آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تین چیزیں ہیں، زندہ ہے کسی اور چیز کی وجہ سے زندہ ہے، نفس تو لے لیے گئے، نیند کی حالت میں بھی، اس حالت میں کہ جس کی موت کا وقت آ گیا انہیں روک لیتا ہے، باقی کو بھیج دیتا ہے واپس نیند کی حالت میں، یا دن میں بھی کسی کے موت کا وقت آ گیا تو انہیں قبض کر دیتا ہے۔ وفات ہوتی ہے لے لینا، نفسوں کو قبض کرنا، اور موت اس کا ایک پارٹ ہے۔ پرماننٹ قبض کر دیا تو موت ہے، واپس بھیج دیا تو وہ خالی وفات ہے۔ وفات ایسی بھی ہوتی ہے جس سے روز واپس کیا جاتا ہے نفسوں کو لے کر، یہ موت نہیں ہے، لے لینا موت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی، موت نہیں ہوئی، ان کو اللہ نے لے لیا، مکمل لے لیا، موت نہیں ہوئی۔ تو موت ہر ایک کو چونکہ ہونی ہے ہر نفس کو، اس لیے ان کا آنا بھی باقی ثبوت اپنی جگہ پہ آنا، اس لیے کہ موت ہونی ہے، قرآن نے کہا ہر نفس کو ہونی ہے موت، ان کی موت نہیں ہوئی، ان کی وفات ہوئی، اللہ نے ان کو لے لیا۔ تو یہ بات یہ تھی کہ اس حصے کو جب تک نہیں سمجھے، وہ یہ روح اور نفس الگ الگ نہیں ہوتے، تو روح تو کہتے ہیں حقیقت ہے جو سب کے ساتھ جاری ہے، اور وہ ایک ہے، سب کی الگ الگ روحیں نہیں، ارواح نہیں، وہ نفس ہے، لیکن وہ ایک کنیکشن آ رہا ہے جو اس کو نفس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو حضرت جبریل اس کی صفت ہوگی قدس، مقدس۔ تو یہ اور بائبل نے اشارہ کیا کہ ادھر یہ بھی اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بائبل کے اندر یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ پر روح القدس نازل ہوئی، تب وہ نبوت ملی ہوئی۔ تو یہ اللہ کی جو اصل جو پہلی جو حقیقت ہے جس کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر باقی دوسرے میڈیم بات کو ہے، یہ پہلی روح جو ہے یہ روح القدس، اور اس کے ذریعے پھر
پیغام جو ہے وہ حضرت جبریل کو ملتا ہے، ورنہ بڑا عجیب بات ہے آجاتی ہے قرآن میں، وہاں پہ بھی حضرت جبریل کو سمجھ لیا جاتا ہے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، بہت بڑا امانت دار ہے، اب وہ حضرت جبریل کو مانا جاتا ہے کہ اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضرت جبریل کا قول ہے. بڑی دقتیں آ جاتی ہیں بہت سی جگہوں پہ. حضرت جبریل کا قول تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ کے کلام کو حضرت جبریل لا سکتے ہیں، ان کا قول کیسے ہو جائے گا؟ بڑی دقتیں قرآن کے بہت سے مقامات پہ آ جاتی ہیں. بہرحال یہ تو آپ ویسے بھی کامن سینس، میں سیدھی تھی ڈائریکٹ کامن سینس کی میں بات بتاؤں. ہم جب اوپر چلتے ہیں ایک نظام چلتا ہے اللہ کا، کس نے کس کو، یہ کس سے بنا، یہ کس سے بنا، یہ کس سے بنا، اوپر کم ہوتے چلا جاتا ہے. ایک آخری درجہ یا اس زمین کی بات نہیں، حضرت آدم، باقی اور چیزیں یہ کیسے وجود میں آئی، فلاں چیز سے آئی، فلاں چیز سے آئی، اوپر آتے آتے سب سے آخر میں اللہ کی ذات ہے. اس سے پہلے کوئی اس نظام کی، موجودہ نظام کی کوئی تخلیق نہیں تھی، کہیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اب شروعات ہوئی، تو شروعات ابتدا جہاں سے ہوئی وہاں سے پھر سب کچھ پھیلا، وہاں تک بغیر کسی سبب کے ہوا، کوئی نیند نہیں. یا تو اللہ نے اپنے انش سے بنایا، جس سے بعض ہمارے صوفیاء کرام میں چلتا ہے ایسا، یہاں پر انشواد چلتا ہے ہندو مذہب کے اندر کہ اللہ نے اپنے ہی جز سے اپنے انش سے بنا دیا سب کو. ہندلی کے بیچ میں کچھ تو اب جب شروعات ہوئی تو کیسے بنا تھا؟ یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز دوسرے سے بنتی، گھڑا جب بنتا ہے جب مٹی ہوتی، اس کے بغیر کوئی، یعنی بن جاتی ہے ایک چیز لیکن پہلے کوئی اور چیز ہوتی ہے اس سے. تو پھر جب سب سے پہلی تخلیق شروع ہوئی تو پھر اللہ نے اپنے اندر اپنے آپ کو استعمال کر کے تو بنایا، اپنے نفس سے بنایا. یہ چلتا ہے فلسفہ. سب سے پہلی تخلیق ہے وہ جو ڈائریکٹ اللہ کے ارادے سے وجود میں ہے. اب اسباب کا سلسلہ چلا، سبب کا ارادہ تو ہے اللہ کا، لیکن ایک چیز دوسری کو استعمال کر کے دوسری ہوگی، اس کی معرفت ہوگا براہ راست میں. اللہ آپ کو کھلاتا ہے، بیٹھ جائیے گھر، اللہ ہی کھلائے گا. آپ کو سبب بننا پڑے گا، خود پیٹ بھی نہیں بھرے گا، آپ کے ہاتھ کو سبب بننا پڑے گا جب نوالا جائے گا. پھر سارے کام اسباب سے چلتے کرتا اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہے. اسباب دستخط ہوتا سبب کوئی چیز بنا سبب کے. اب ڈائریکٹ اللہ کی امپلیمنٹ مثال یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا، سب سے پہلے جو وجود میں لایا تو اس نے کیا، سکتا کا تو سوال ہی نہیں، لیکن پہلا تو ڈائریکٹ اس کے وہ اس کا امر تھا جس کے نتیجے میں پہلی تخلیق. یہ وہ ہے روح اول، اور جس کو استعمال کر کے سب کو اس کو مختلف موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے. کائنات کے بہت اہم نبیوں کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، وحی کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. کہ جبریل اگلا میڈیم ہوتے ہیں، حضرت جبریل نبیوں کے معاملے میں، غیر نبیوں کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کا نزول ہوتا ہے، روح کا بات خالی اس کی نہیں ہو رہی قرآن کی، روح کا قلب پر نزول ہوتا ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ وہ جب قلب پر روح کا نزول. اب یہ کیسی، یہ مطلب ایسی حقیقت ہے جو آسانی سے لفظوں میں نہیں سمجھی جا پائیں گے آسانی سے. بس خالی اتنا صرف میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کو اس سمجھا نہیں سکوں گا اور سمجھاؤں گا بھی نہیں سب کچھ، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں یہاں سے کہ یہ روح القدس حضرت جبریل نہیں ہے. روح القدس سے الگ حقیقت ہے، اور روح ایک الگ حقیقت ہے، وہ اسی کی صفت ہے. روح القدس اسی کی ایک صفت ہے، روح الامین اسی روح کی، اور انہیں اللہ نے نازل کیا. وہ قلب پر بھی نزول ہوتا ہے، قلب پر نزول ہوتا ہے، اسی لیے یہ سب ایک حقیقتیں ہیں، اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. مطلب روحانی حقیقت ہے یا مادی حقیقت ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، وہی ایک روحانی حقیقت ہے، وہی قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی، یا حضرت عائشہ نے کہا کہ وہی قرآن ہے. قرآن الفاظ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل حقیقت قرآن جو ہے وہ پھر وہی ہے. حقیقت کعبہ پھر وہی ہے، جو ایک حقیقت ہے جس کا مختلف شکل میں ظہور ہے، یہ الگ الگ انداز میں ظہور ہے ایک دوسرے. یہ مادی ظہور اس کے جو ہے وہ الگ الگ ہیں. یہ روح القدس ہے. اور تو یہ اللہ نے یہ فرمایا. پھر بس خالی ہم اس آیت پر آتے ہیں، اور یہ آج تک کے درس کی جب سے میں نے شروع کیا، یہ سب سے مشکل تشریح تھی، جو سب پر بہت اچھے طریقے سے واضح نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہی خالی سمجھے ہوں گے، اس لیے کہ پھر ان کے تفصیلات کے ساتھ میں ان کی پھر الگ کلاسیں چلی ہیں. قل نزلہ روح القدس، ہم اس کو پچھلے سے خالی ایسے ہی سمجھ لیں. روح القدس اللہ کی ایک حقیقت ہے. اس سے پچھلی آیت سے اس کا جوڑ یہ ہے، اسے پھر یاد کر لیجیے. اس سب
ذہن سے نکال کر کہ یہ تھا، اسے پچھلی آیت تھی کہ تبدیلی کرتے ہیں آیتوں کے اندر، اللہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتا ہے، پچھلی اس لیے کہ ضرورت تھی اس میں تبدیلی کرنے کی، تو یہ گڑھا ہوا نہیں ہوا، یہ انجیل سے اور توریت سے آیتیں بدل گئی، تو یہ گڑھا ہوا نہیں ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تب پہلے بھی جب وہی آئی تھی تو اللہ کی طرف سے تھی، پھر اللہ نے کیوں بدل دی؟ جن میں بدلنے کی ضرورت تھی اس میں تبدیل کی، اب ہمیشہ کے لیے وہ ایک ہی ہے، تو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اور گڑھے ہونے کا انسان کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گڑھے ہونے کا یہ تو اس کو تو بہت مقدس اور بہت سیف ذریعوں سے یہ چلا ہے، اللہ نے نازل کیا، اس میں روح القدس ذریعہ بن، اور پھر حضرت جبریل ذریعہ بنے، اور پھر یہ نازل ہوا، یہ بہت سیف ہاتھوں سے آیا، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ گڑھا ہوا نہیں تھا، یہ عام معنی جو ہے جسے سمجھ لیں۔ اسے روح القدس حضرت جبریل نہیں، اس وجہ سے میں نے اتنا اس کے اوپر وقت لگایا، ورنہ یہ وقت لگاتا بھی نہیں، چپکے سے نکل جاتا آگے خاموشی سے، لیکن ایک بالکل غلط حقیقت آپ لوگوں کے کانوں میں گئی، اسے چاہے اصل کو پورے طریقے سے نہ سمجھتے کیوں، لیکن حضرت جبریل نہیں۔ اب اس سے پھر آگے انشاءاللہ اگلی آیت، یہ ان دو آیتوں کے سلسلے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ان میں ایک آیت میں پورا وقت نکل جائے گا، انشاءاللہ آگے پھر ہم اپنے نارمل اسپیڈ سے چلیں گے، آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 2 زندگی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔